افسانے ہیں، فلاں قوم نے یہ کیا، وہ غرق ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی، خالی خلی ڈراوے ہیں، خلی ڈراوے ہیں، ان کی باتیں نہ مانو۔ بس ان بے ایمانوں نے یہ کہہ کر سارا اللہ کا رسول کا کیا کرایا جو پانی پہ، کہ افسانے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ دنیا میں یار کافر اتنے مزے کر رہے ہیں، امریکہ اور روس اور سارے دنیا میں سارے جہان سے آگے ہیں، یہ باتیں اگر کوئی ہوتی ہیں کہ ظلم کا یہ نتیجہ ہے، برائیوں کا، تو وہ نہ غرق ہو گیا، اسے نہ مان۔ اللہ کا رسول چلاتا رہا، دعوت حق جو تھی وہ پکارتی رہی، جواب کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اتنا کیا کر کے یہ افسانے ہیں، بے بنیاد کہانیاں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جہان بھرا ہوا ہے زنا کرنے والوں سے، شراب کیا ہو رہا ان کو، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تو یہ عوام جو تھے بیوقوف بن گئے، ان کی بات مان لی، اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، ان کی بات مانی کہ ہمارے بڑے یہی کرتے تھے، ہم ان کے دین پر ہیں، یہ چھوکرا اٹھ کھڑا اور نئی نئی باتیں کرتا ہے، اس کی بات میں پھنس نہ جانا، ہمارے باپ دادے کا طریقہ ٹھیک۔ تو اللہ کہتا ہے جب دن قیامت کا آئے گا تو یہ اپنا سارا بوجھ تو اٹھائیں گے، خود گمراہ ہیں، سارے اپنے گناہ پر لدے ہوں گے، اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنے مریدوں اور چیلوں کو، ان کے گناہوں کا بھی کچھ حصہ ان پر لادا جائے گا۔ گمراہ کرنے کی سزا بھی انہیں دی جائے گی، مگر میں نہ کچھ حصہ، سارا نہیں۔ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں تو اس نے کہا تھا گمراہ ہو گئے، نہیں، فرمایا تھوڑا سا حصہ ان کو دے دیں گے کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، باقی گمراہ کیوں ہوئے یہ تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں عقل اور بصیرت نہیں ملی تھی، دماغ نہیں ملے تھے، کیوں نہیں سوچا، ان کے پیچھے کیوں لگے، اندھی تقلید کیوں کی؟ تو یہ اپنا بوجھ بھی پورا اٹھائیں گے گمراہ کرنے والے، اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے بغیر علم۔ کہتے ہیں بات تو علم کی ہونی چاہیے، دلیل کی، مگر گمراہ کرنے والوں میں بھی کوئی دلیل نہ دی، صرف یہ ہوتا آ رہا جی باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، مکھی پر مکھی۔ اور یہ بھی بیوقوف جو انہوں نے کہا یار وہ دلیلیں دیتا ہے، حوالے دیتا ہے، تم صرف اتنا کیا کہ ٹرخا دیتے ہو کہ افسانے، تو بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے گمراہ کیا اور گمراہ ہو گئے۔ الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتا سن لو، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں کہ یہ بوجھ اٹھائیں گے اس وقت اپنے کرتوتوں کا، بہت برا بوجھ ہے جن پر لاد دیا جائے گا، اس کو لے کر یہ جہنم میں جائیں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ وقت ہے، یہ پیشوا بھی سوچ لیں اور مرید بھی سوچ لیں، اپنی عقل استعمال کریں، وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا جب ان پر لادا ہوا ہوگا نا بوجھ، کدھر جائیں گے پھر؟ قد مکر الذین من قبلہم، اب عرب میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ دن سے لوگ جا کر پوچھتے ہوئے کہتے یہ کیا یار، ایک آدمی ان پڑھ بکریاں چلاتا چلاتا اب نبی بن گیا اور تمہیں ڈراوے دینے شروع کر دی، ہم اتنے بڑے بڑے دانا ہیں، سردار ہیں، ہماری باتیں مانو۔ تو اللہ کہتا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسی سازشیں کی، جب بھی نبی آئے اور انہیں حق کی دعوت کی یہی فراڈ ہوتا رہا، یہ بڑے عوام کو دھوکہ دے دیتے رہے کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانًا مِنَ الْقَوَاعِدِ، آپ کے دور میں بھی یہ میڈیا اور سارے لگے ہوئے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے، غلط اطلاع دینے، تو اللہ کہتا پہلے بھی یہ مکر کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانًا مِنَ الْقَوَاعِدِ، کچھ وقت کے بعد جب اللہ کا فیصلہ آیا نا، اللہ نے بنیاد سے عمارت جو تھی اس کو اکھیڑ دیا، ان کے بنائے ہوئے محل اور ان کے بنائے ہوئے منصوبے جو ہیں جڑ سے اکھیڑے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور اوپر سے چھت گر گئی، نیچے سے بنیاد ہل گئی، اوپر سے چھت گر گئی، نیچے آ گئے سارے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ادھر سے بھی عذاب آ جائے، آ گیا۔ اور یہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مثال بھی ہے کہ ان کا سارا کیا کرایا تو ان کو بنائے ہوئے محل سے برباد ہو، مگر سچ مچ بھی ہوا نا۔ دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ زلزلہ آیا، سیلاب اتنا زور کا آ گیا، آندھیاں آئیں کئی امتوں پر، بالکل ان کی نہ عمارتیں رہیں نہ ان کے کوٹھے رہے۔ اس لیے اللہ کہتا جب اللہ کا کوڑا برستا نا پھر یہ ساری سازشیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ جڑ بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ دے۔ تو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے تانے بانے کوئی پیش نہیں آ رہی، وہ بس کہہ رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے سازشیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ہمارے فیصلے کیا، ہم نے انتخاب میں وہ رائے بھی دی، نتیجہ کچھ نہیں۔ اللہ کہتا سب مکر کرتے رہے پہلے، مگر جب اللہ آتا نا پھر ان کو بنیادوں سے اکھیڑ دیتا اور چھتیں گر پڑتی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم،
یہ تو دنیا میں قسطوں نے ملی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے. جو یہ بڑے ہوئے ہو نا تکبر سے یہ کر رہے ہیں انکار، تکبر کی بجائے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، بالکل رسوا ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چیونٹیوں کی طرح ان کو بنا دیا جائے گا، بادشاہ اور صدور کو، اور عوام ان کے پاؤں رکھ کر جائیں گے. چیونٹیوں کی طرح ان کے جسم ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اور ساری مخلوق اوپر سے گزر رہی ہوگی. یہ اس تخت و تاج کی وجہ سے تم حق کا انکار کرتے. کیا ہے آج تمہارا حال؟ ساری دنیا روند رہی ہے تمہیں. وَيَقُولُونَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کہاں ہو تمہارے شریک جو میرے تم نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں تم جھگڑے کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ضد کرتے تھے کہ نہیں یہ بزرگ جو ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ داتا صاحب بھی سب کچھ دیتے ہیں، بابا فرید ہی دیتے ہیں. کنتم تشاقون فیہم، ان کے بارے میں بڑا جھگڑا کرتے تھے، تم ضد کرتے تھے کہ یہ مانتے نہیں وہابی، یہ ہیں بزرگ. اللہ کہا بتاؤ نا وہ کہاں، میں نے اب پکڑ لیا ہے، عدالت میں کھڑے ہو، بلاؤ ان اپنے شریکوں، تمہارے وہ مددگار آئیں، تمہارا کوئی بچاؤ کہ کہاں سے آئیں گے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. جب یہ حشر سامنے آئے گا تو جو علم والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور برا عذاب ان منکروں کے لیے. یہ مانتے نہیں تھے نا، آج ان کی قسمت میں یہی ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، اور دنیا میں جو ہمیں پریشانی تھی کہ کیوں نہیں پکڑتا، پکڑ لیا. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یہ کون ہے جن کو یہ سزا ہوگی؟ یہ وہ ہیں جن کو فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے. کوئی بلوچستان کی طرف دوڑ رہا، کہ فلاں جگہ دوڑ رہا، سازشیں کرتے ہیں، میرا کیا بگاڑنا. نامراد اپنے لیے گرہ کھودتے ہیں، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی تباہی خرید رہے ہیں. فَأَلْقَمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ. یہ اکڑ پھون جاتی رہے گی، پھونفاں ختم. فرشتے آئیں گے جب جان قبض کرنے کے لیے، یہ ہتھیار ڈالیں، ہار مان جائیں گے اور کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے. توبہ توبہ، نہیں ہم نے کبھی نہیں کیا، نہ شرک کیا، نہ کوئی سازش کی. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فرشتے کہیں گے ہاں کیوں نہیں کیا تھا تم نے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہے. اب مکرنے کا کیا فائدہ، ختم ہو گیا ٹائم، اب تم گرفتار ہو گئے، اب انکار کرتے رہو، کوئی نہیں مانے. اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے، حساب ہو جائے گا. اب حشر یہ ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. یہ دوزخ کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، چلے جاؤ اس کے اندر اور ہمیشہ تم اسی میں رہو گے. اب اللہ نے جنت دوزخ کے کئی دروازے کہیں، جنت کے بھی کہیں ابواب. یہاں بھی ایک چھوٹا مکان ہو تو اس کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، جب کہیں ابواب دروازے تو پتہ چلتا ہے نا کہ بہت بڑی ہے. اور یہی حدیث قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت کا طول و عرض بھی جو ہے زمین و آسمانوں سے بڑھ کر ہے، تو دوزخ بھی بہت بڑا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اس میں ہم ڈالیں گے نا، یہاں جیلیں تنگ پڑ جاتی ہیں نا، باہر رسے باندھ کر پھر لوگوں کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار قیدی سے آ رہا ہو. تو ایسا ہی ہوتا کہ اتنے جو لوگ بے ایمان ہیں، 999 حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب صفیں بند ہی ہوگی اولاد آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنت کا حصہ الگ کر دو، دوزخ کا الگ کر دو، تم باپ ہی فیصلہ کرتے جاؤ. نشان لگے ہوں گے تو 999 دوزخ کی طرح، 1000 میں سے ایک جنت. حضور نے فرمایا بس حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے، ہال کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیا بنے گا. تو فرمایا جہنم جو ہے نا بہت بڑا. اور یہاں علامہ طنطاوی جوہری لکھتے ہیں کہ میں جرمنی میں جب پڑھتا تھا تو ایک دن کافر اکٹھے ہو گئے غیر مسلم، مجھ سے کہنے لگے طنطاوی یار تو مانتا کہ یہ قرآن جو ہے لفظی طور پہ ہی معجزہ، کہ ایسی عربی کوئی نہیں بنا سکتا. چلو مضمون کی بات تو الگ کہ مسلمان آپ لوگ مانتے ہیں اس میں باتیں بڑی اعلیٰ، مگر یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس طرح کی عربی کوئی نہیں بنا سکتا. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں بنا سکتا، میں اس کو لفظاً بھی معجزہ مانتا ہوں. انہوں نے کہا اتنا تو بڑا پڑھا لکھا PhD ہے، سائنس کا ماہر ہے، تو بھی یہ باتیں بیوقوفی کرتا، عربی زبان کیوں نہیں بنا سکتا. تو طنطاوی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا بھائی مضمون یہ ہے کہ دوزخ بہت بڑا، اس کے لیے تم عبارت بناؤ، تم بھی عربی پڑھے ہوئے بناؤ. کیا عربی ہونی چاہیے، اچھے سے ایسے جملے. کسی نے کہا وہ وسیع واسع، کوئی بناتے رہے سیدھی سادے. انہوں نے پھر کہا مجھ سے سنو کہ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنم میں ہم لوگوں کو جھونکیں گے فتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہیں تو لے آؤ. بات تو وہی کہنی ہے کہ وہ بہت کھلی ہے، مگر اس طرح بیان فرمایا کہ اس میں جب اتنے ڈال دیے جائیں گے پھر بھی اتنی گنجائش ہوگی کہ وہ کہے گی اور بھی ہیں.
تو لے آؤ۔ وہ خود کہتے ہیں کافر تھے، انہوں نے کہا باقی تنتاوی یار عجیب انداز ہے قرآن کا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا دوزخ بہت ہے، بڑے پھاٹک ہیں اس کے، اور اس میں یہ داخل ہوں گے، اور دروازے بنائے بھی جنت کے بھی اسی لیے ہیں، دوزخ کے بھی، کہ جرائم کے لحاظ سے اور نیکیوں کے لحاظ سے بھی تقسیم ہے۔ کوئی دروازہ جو ہے صدقے کا، جو زیادہ خیرات کرتا رہا، فرض تو کرنا ہی ہے زکوٰۃ، مگر اس کے زیادہ شوق ہے خیرات کا۔ ایک کو نماز کا زیادہ شوق ہے، نوافل ادا کرتا، کوئی تلاوت کا، کوئی جہاد کا، مختلف دروازے۔ اسی لیے آپ نے ایک دن جب بیان فرمایا نا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ وہ نیکیوں میں اتنا ہر نیکی کا شوقین ہے، ہر دروازے سے آواز کہ بے شک ادھر سے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان میں سے ایک تو بھی ہوگا۔ ایسی نیکی، کیونکہ انہوں نے اس دن کہا یا رسول اللہ میں جنازے پر بھی آج گیا، میں نے روزہ بھی رکھا، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، بہت نیکیاں، تو بھی ان میں سے ہوگا جن کو سب دروازوں، بڑی قسمت والے ہوگے نیکیوں میں سب سے آگے۔ تو اللہ کہتا دوزخ کے بہت دروازے، ہر ایک جرم کے الگ الگ ہمیشہ رہیں گے اس میں، فلا بیسا مثل المتکبرین۔ وجہ کیا تھی جرموں کی؟ بڑے بنے ہوئے، حق کے سامنے جھکنے کو اپنی حد تک سمجھتے تھے، کیا میں مان لوں اس بات کو؟ یہ میں نے لے ڈوبی۔ وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، انہوں نے تو خبیثوں نے کہہ دیا اللہ کے کلام کو کہ یہ افسانے، بے بنیاد کہانیاں، ڈرانے کے لیے باتیں بنی ہوئی، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، مگر کہا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہی کلام جب ان کے سامنے لوگوں نے رکھا اور کہا کہ یہ رب نے کیا اتارا ہے، یہ رسول جو کہتا ہے اللہ نے اتارا، آپ تبصرہ کریں، قالوا خیرا، انہوں نے کہا بہت اعلیٰ، اس کی کوئی تعریف ہی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی بات اس کائنات میں کسی نے کی نہیں، سب سے اعلیٰ کلام تو یہی ہے۔ نیکوں نے یہ کہا، وہ پہلوں نے افسانہ کہا، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ خدا کے بندو جلدی کرو، مان لو، پیچھے نہ رہ جانا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بیمار تھے انہوں نے نہیں مانا، اور جن کے دل سلیم تھے، زنگ نہیں لگا ہوا تھا۔ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان حضور کے مشورہ سے سمندر پار چلے گئے تو کفار مکہ نے وفد بھیج دیا، عمرو بن العاص چلے گئے، عمارہ ابن الولید چلے گئے، بادشاہ سے جا کر ملے، پادریوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تحفے تحائف بہت لے گئے تھے۔ اب لوگ یہ قریش بڑے سردار تھے، جانے پہچانے سے تجارت کے لیے جاتے تھے، نجاشی کو بتایا کہ یہ بگوڑے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، آپ کے علاقے میں آ گئے، سرداروں نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کرے، واپس لے جائیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ وہ عادل آدمی ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ جو پادری اور امیر وزیر سے رشوت کھا کے انہوں نے کہا بادشاہ السلام ٹھیک ہے، ان سے بڑا کون جانتا ہے، یہ ان کی قوم کے لوگ، کرو حوالے۔ اس نے کہا سب بیوقوف لوگ ہو، تو اللہ نے مجھے سلطنت دی ہے تو اس لیے کہ کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ سنا دیں، میں ان کو بلاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا کہ معاملہ کیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ مسلمانوں کو نہ دربار میں بلایا جائے، مگر وہ نہیں مانا، بلایا گیا تو انہوں نے قرآن مجید پڑھا۔ نجاشی نے کہا کہ تم کہتے ہو ہمیں نبی ہوا، کوئی کلام جو اس پر اترا کو یاد ہے؟ تازہ سورہ مریم اتری تھی، حضرت وہ عیسائی تھا نجاشی، تو حضرت جعفر نے جب وہ کلام تلاوت کیا، اب اللہ کا کلام اور پڑھنے والے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اسے پردیس کے دھکے کھا رہے تھے، اثر تو ہونا ہی تھا، دل سے جب بات نکلتی اثر، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، قرآن میں آتا روتا رہا، داڑھی اس کی تر ہو گئی، اور اس نے کہا یار میں یہ لوگ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چلے میں نہیں بات مانوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہوتے ہیں لوگ، بیمار نہیں ہوتے، وہ جب کلام خداوندی سنتے تو کہتے خیر، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، تو کہا ٹھیک ہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کو کچھ نہیں ملا، یہ بیچارے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کبھی جیلوں میں، کبھی کچھ ان کو سزائیں مل رہی ہیں، مگر پرواہ نہ کرو، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا انجام دکھا دیتا ہے۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا نا پھر کہ وہ کفار سارے ہار گئے، کچھ مارے گئے، کچھ کلمہ پڑھنا پڑا، وہی مکہ جہاں دین کا نام دینے والوں کو گلے دباتے تھے، کوئلوں پر لٹاتے تھے، وہاں اذانیں ہوئیں، اور اذان بھی اس شخص نے دی جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم 7 آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا، ان میں سے رسول اللہ کی حفاظت تو ان کے چچا کے ذریعے اللہ نے کر دی، ابو طالب ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے، حضور کو ان تکلیف نہیں دے سکے۔
ابو بکر کا قبیلہ تھا، انہوں نے بچا لیا۔ ہم 5 جو تھے نا غلام اور مسکین جو مکہ میں، ہمارا بہت برا حال ہے، ہمارا بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم میں سے 4 مان گئے، جو کافروں نے کہا ہم نے وہ بات کہہ دی، مگر بلال نہیں مانا۔ اس کی نگاہ میں اس کی جان بہت بے قدر ہو گئی، اس نے کہا جان کی کوئی بات نہیں، جان دے دینی، حق نہیں چھوڑنا۔ گلیاں اور بازاروں میں مارتے پھرتے، مگر وہ حداد کہتا ہان چلے نفسو، کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں اس کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، مرنا اس کو کوئی برا نہیں لگتا تھا۔ تو بلال کو حضور نے یہ شرف بخشا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے کارناموں میں کس کا بیان ہو کہ فتح مکہ پر ابو بکر موجود تھے، عمر تھے، علی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، قریشی سردار۔ کوئی گیا کعبے کے اندر؟ کوئی حضور کے ساتھ نہیں گیا۔ کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر کے غسل دے کر اللہ کے رسول گئے، اور حضرت بلال ساتھ گئے، اور اسامہ ابن زید گئے، ایک غلام زادہ اور ایک غلام، اور حضور پاک تھے۔ اب جب نکلے ہیں نبی علیہ السلام وہاں سے، تو لوگ قریشی جو تھے وہ محتاج ہوئے کہ پوچھیں بلال سے کہ حضور نے اندر کیا کیا۔ اس مسئلہ کے لیے بلال سے رجوع کیا گیا کہ رسول پاک نے اندر کیا کیا عمل کیا۔ تو اذان کا وقت آیا تو آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑا کیا۔ جس کو ستایا جاتا تھا وہ کعبے کی چھت پر ہے، اور وہ دشمن سارے گرفتار مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلال اذان کہہ رہا تو کئی نامرادوں نے کہا کہ شکر ہے ہمارا باپ اس گدھے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا۔ کافر سے نا جلے ہوئے دل کہنے لگے شکر ہے میرے باپ نے اس گدھے کی آواز نہیں، اب بھی کم بختی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ وہاں چلے گئے، اور آپ نے کیا بکا ابھی تمہیں؟ کہنے رہے کچھ نہیں، فرمایا یہ کہا۔ اور ابو سفیان سے بھی انہوں نے کہا تازہ تازہ مصرف کہ آپ بھی کچھ کہیں، اس نے کہا یار نہیں، میں کہوں گا تو یہ کینکریاں بھی اسے بتا دیں گی، تجربہ نہیں ہوا پتہ چل جائے گا، کوئی فائدہ نہیں بات کرنے نا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اذان کہی، اور بعد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اذان وہی رائج کی حضور نے جہاں ہم میں رائج، ڈبل نہیں اس میں، مگر مکہ میں آپ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا، اور کس شہر نے مخالفت کی ہے، اس لیے یہاں 2 بار اشہد اللہ اللہ، 2 بار اشہد اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر واپس آ جانا 2 بار زور سے اشہد اللہ اللہ، اشہد اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں یہ ترجیح والی اذان یہاں دو کہ تم نے زور لگا لیا، اس کلمے کی مخالفت کر کے دیکھ لی، رکا یہ دین، غالب آیا۔ تو اللہ کہتا ہے نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھی کبھی ہم اچھا انجام دکھا دیتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور جو آنے والی دنیا ہے اس کا تو یہاں کوئی آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہر شے وہاں ملے گی۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہاں کہا تھا کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، اس کے مقابلہ میں کہا کتنا اچھا ٹھکانہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ ان ظالموں کو کون سی جیل نصیب ہوئی، انہیں کون سا عیش و عشرت کا سامان ملا؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے۔ وہ آگ میں جائیں گے، یہ باغوں میں، اور باغ بھی کیا عدن، اگر آپ کو پتہ عدن کہتے ہیں اقامت، ایک تو ہم سیر کے لیے جاتے ہیں کمپنی باغ میں نکلاتے ہیں، پھر یہ جنات عدن نہیں ہے، عدن یہاں ڈیرا ہو، وہیں کوٹھیاں، وہیں رہائش ہے۔ فرمایا جنات عدن، ہم ان کو باغ دیں گے جہاں ان کی اقامت ہوگی، وہ وطن ہوگا ان کا، سیر سپاٹے کے لیے رہیں گے وہاں۔ یدخلونہا، ان میں جائیں گے، تجری من تحت الانہار، ان باغوں کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ اگر ایسے باغات ہوں چولستان کے کہ پانی نہیں ملتا، سوکھ جائیں گے، فرمایا نہیں، جنت کے باغ جو سدا شاداب ہے، اور تحت ان کے نیچے، اب باغ بلندی پر ہو نا، ذرا اونچی جگہ، اور وہاں نہر بہہ رہی ہو، منظر اس کا بہت زیادہ آرا اور عمدہ دور سے ہی نظارہ نظر آتا ہے، پہاڑوں پر اگے ہوئے پھول، کذا لہم ما یشاءون لہم فیہا ما یشاءون۔ اللہ نے اب کہا یار گن گر کر تمہیں کیا بتائیں کہ جنت میں کیا ملے گا، جو یہ چاہیں گے وہ ہر چیز انہیں ملے گی۔ قصہ مختصر ہے، کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری ہوئی بغیر نہ رہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ان ظالموں کو اللہ وہ سزا دے گا، اور یہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ انعام دے گا۔ یہ انعام ہے جس کے لیے دوڑو ایک دوسرے سے آگے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان کی جانوں نے فرشتوں نے قبض کی تو وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے، ان کی جانیں قبض کی تو ان کا حال اٹھ تھا طیبین، نہ ان کے عقیدے میں کوئی خرابی، نہ عمل میں کوئی دھبا، پاک صاف ستھرے۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا چلو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی کی جان قبض ہوتی ہے اس وقت ہی نتیجہ سامنے آ جاتا، مرنے سے بھی پہلے۔ کہ گارڈ آتی ہے پوری، ایک انسپیکٹر ہوتا ہے،
اس کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں، وہ اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ مرنے والا دیکھتا ہے، وہ انسپیکٹر آتا ہے اور اس کے پاس خوشبودار رومال ہوتا ہے، جنت